السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سورۃ الکہف ہے، اس کا آغاز 15ویں پارے میں ہوتا ہے اور تکمیل 16ویں پارے میں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس آیت کی مختصر تذکیر اس وقت پیش نظر ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے یہ سمجھ لیں کہ دجال کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حالانکہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبع کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں فرماتے اس میں یہ دعا بھی شامل ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام عرض کرتے اللہ کے حضور کہ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں المسیح الدجال کے فتنے سے۔ تو اللہ کے نبی نے مستقل دعاؤں کا اہتمام کیا اور دجال کے بارے میں تفصیلات بھی بتائی ہیں، یہ اس وقت موضوع نہیں ہے میرا۔ البتہ عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ دجال کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ ہاں سورہ کہف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے مطالعے کے ذیل میں احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مزید یاد دہانی یہ ہے کہ دجال کے بارے میں جو کچھ احادیث مبارکہ میں آیا اسی پر توجہ رکھنی چاہیے۔ گزشتہ دنوں ایک نوجوان ساتھی نے ایک پوڈ کاسٹ مجھ سے کیا اور اس میں مجھے کہا کہ میڈیا پر یہ بات بھی چل رہی کہ دجال 400 سال پہلے آ چکا ہے، تو مجھے ہنسی چھوٹتی رہ گئی۔ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو ہے کہ اگر جو مان رہا ہے کہ دجال آئے گا تو پہلے اس بات کو سن لے کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں، احادیث میں دجال کا ذکر ہے۔ تو جو رسول اللہ کی حدیث کو دین میں اتھارٹی مانے گا وہی پھر دجال کی بات بھی کرے گا۔ تو پھر پوری بات کرو، دجال کے آنے کے ساتھ تو جناب مہدی کے آنے کا ذکر بھی ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر بھی ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہونا یہ ذکر بھی ہے۔ وہ سب کا ہو چکا ہے کیا؟ تو آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور ایک فکشن کا معاملہ اور ایک مرچ مسالہ لگا کر ویوز حاصل کرنے کا معاملہ، اس بارے میں بھی ہمیں کلیئرٹی رہے۔ جتنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا اسی پر توجہ رہے، حالات کا ادراک بھی ہونا چاہیے، لیکن اپنی پاس ہی ایگزیجریشن کرنا، فضول باتوں کو ایڈ کرنا، کچھ ویوز حاصل کچھ نیا ہم پیش کر دیں، یہ ہے اس وقت کا مسئلہ۔ کچھ نیا ہم ایسا پیش کر دیں کسی نے پیش نہ کیا ہو، چاہے وہ دین کی بنیادی تعلیم کے خلاف جاتا ہو، پیغمبر علیہ السلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرنا، اس کی نبی اکرم علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سامنے رہے، کبھی کبھی تشریح سے بھی گزر جائیں تو پھر وہ موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بلکہ وہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اصل نہیں ہے، اصل تو اس کے پیچھے کچھ اور حقائق ہیں۔ وہ ظاہر کے پردے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقائق ہمیں سمجھائے ہیں سورۃ الکہف میں، جس سے دجل یعنی دھوکہ اور ڈسیپشن یہ سمجھ آتا ہے۔ یہ دنیا جو دکھائی دے رہی یہ اصل نہیں ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ بندہ اس کو اصل سمجھ کر اسی میں دل لگا کر اپنے آپ کو فنا کر دے، اصل تو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ بہرحال تو یہ ہے سورہ کہف کی تلاوت جس کی تلقین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی۔ اس سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے
جس کی مختصر یاد دہانی کرانا اس وقت مقصود ہے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ سورہ کہف آیت نمبر 46 ہے کہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی کی عارضی سی ایک آرائش ہے، زینت عارضی آرائش کو کہا جاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ دو باتیں ہیں، مال اور اولاد، یہ دنیا کی جو کچھ بھی محبتیں ہیں، دنیا کا جو کچھ بھی مال و متاع ہے، دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے، ان کو دو باتوں کے ذریعے بیان کر دیا گیا، مال اور اولاد۔ بہرحال دنیا ایک حقیقت ہے، نظر آتی ہے، ہم یہاں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، اس دنیا کی اگر کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں ہے، وہ فقط ایک اعتبار سے کہ ادھر ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا، اور کل کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کے نتائج کا انحصار اس دنیا کی زندگی کے اعمال پر ہے بس۔ باقی اس دنیا کا مال اور اسباب اور آسائشیں اور راحتیں اور عروج اور عیاشیاں، اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت بھی ہے کہ اگر اللہ کی نگاہوں میں اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اگر اللہ کی نگاہوں میں اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت، کچرے کا ڈھیر آپ نے دیکھا، اس کچرے کے ڈھیر پر بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے، جس کے کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا، مردہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیونگ ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، کون تم میں سے اسے خریدے گا 1 درہم میں، 2 درہم میں، چند درہم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کے حضور، یہ تو کسی کام کا نہیں، ہم میں سے تو کوئی نہ 1-2 درہم میں خریدے اس کو، کان اس کے کٹے ہوئے، پیٹ اس کا پھولا ہوا، مردار یہ ہے اور کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے، اس کی کوئی ورث، کوئی ویلیو ہماری نگاہوں میں نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے اور حقیر ہے اور ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب، قسم اٹھا کر اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ، ہمارے معاشرے میں وہ کئی مردہ مرغی کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوتی ہے نا، کوئی کوا مرا ہوا، اس کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، شاید بکری مشکل سے دکھائی دے گی ہمارے ان گلی محلوں کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حقیر ہے۔ اللہ یقین ہمیں عطا فرماتا۔ سامنے کا مشاہدہ ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں ہی اربوں کے محلات ہوں، رہنے والا جب مرتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ 2 فٹ نیچے اگر قبر مل جائے اس سے، کیا لے کے جاتا ہے؟ اس محل کے دروازے کی کوئی چابی بھی لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اللہ یقین عطا فرما دے۔ تو دنیا کی حیثیت صرف ایک اعتبار سے بس، ادھر اللہ نے بندوں کو بھیجا بندگی کے لیے امتحان کے طور پر، اور ادھر جو کر رہے ہو اس کے مطابق نتیجے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بس اس دنیا کی حیثیت اس اعتبار سے ہے، یہاں جو عمل کر رہا ہو یہ مہلت عمل ادھر کے لیے ہے، یہاں جو عمل کر رہا ہو اسی کے مطابق نتیجہ نکلنا ہے، ورنہ بڑے بڑے محلات کھڑے ہیں، رہنے والے زمین میں چلے گئے۔ بڑے خوبصورت چہرے تھے، سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت چہرے تھے، آج وہ مٹی مٹی ہو چکے ہیں، کتنوں کے جسموں کو کیڑے جو ہیں وہ کھا چکے ہیں۔ بڑے بڑے محلات موجود کھڑے ہیں، مکیں رہنے والے وہ قبر میں چلے گئے، وہ مٹی مٹی ہو گئے، بڑے خوبصورت چہرے اور جسم تھے وہ مٹی کا حصہ بن گئے، کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ اب سنیے، فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔
یہ زینت کا لفظ قرآن کریم میں سورہ کہف میں اس سے پہلے بھی آیا. اسی سورہ کہف میں آیت نمبر 7 میں اس زمین کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ زمین پر جو کچھ ہم نے سجایا زینت کے طور پر ہے, یہ آرائش ہے, زینت ہے. ہاں زمین عارضی ہے, یہ دنیا عارضی ہے, تو یہاں کی زینت ہو, آرائش ہو, راحت ہو اور اسباب ہو تو یہ بھی عارضی ہیں. مگر کیوں سجائے زمین کو؟ لنبلوہم, ان کا ہم امتحان لینا چاہتے ہیں. ایہم احسن عملا, ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو یہ زندگی امتحان کے لیے ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخاطبت ہے اور اہل ایمان کو اہم ہدایات دی گئیں. سورہ کہف میں آیت نمبر 27 میں 28 میں 29 میں وہاں بھی حضور اکرم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ترید زینت الحیات الدنیا, محتاط ترجمہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والے یہ محسوس نہ کرے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں. وہ مشرکین مکہ کے سردار آتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کی محفل میں تو بلال بھی بیٹھتے ہیں آ کے, یہ تو خباب بھی آ کر بیٹھتا ہے, یہ تو فلاں بھی آ کر یہ تو غریب لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, ان کو ذرا دور کریں تو ہم آپ کی محفل میں آ کر بیٹھیں. ہم مالدار لوگ ہیں, ہم سردار ہیں, ہمارے پروٹوکولز ہیں, ہماری ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی ہیں, ہمارا کوئی خیال کرنا چاہیے. غربا کو آپ کیا لا کر بٹھاتے ہیں؟ تو ادھر بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی نہ ہٹیں ان ایمان والوں کی جانب سے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں. کہیں ایسا محسوس نہ ہو ترید زینت الحیات دنیا کی دنیا والے محسوس کریں کہ آپ کو دنیا کی زینت چاہتے ہیں. وہاں بھی ان ایمان والوں کی اللہ نے دلجوئی فرمائی جو ظاہر کے اعتبار سے مالی طور پر کمزور تھے اور مشرک اور کافر سردار اپنی دولت کے تکبر اور نخوت کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے یہ مال, یہ اولاد, یہ دنیا, اس کی آسائش, اس کے اسباب, اس پر تم اتراتے ہو, یہ کیا ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور بیٹے, یہ مال اور اولاد, یہ دنیا کی زندگی کی آرائش. دنیا عارضی ہے تو یہاں کا مال بھی عارضی ہے, یہاں کی یہ اولاد, یہ رشتے بھی عارضی ہیں, یہ گھر والے بھی عارضی ہیں, یہاں کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ بھی عارضی ہے, کسی کو بادشاہت ملی وہ بھی عارضی ہے, اور کسی کو اقتدار ملا ہے تو وہ بھی عارضی ہے, کسی کو طاقت ملی وہ بھی عارضی ہے. یہ سب فنا ہو جانے والا ہے سب کچھ کیوں؟ امتحان کے لیے. ہاں باقی ایک بڑا موضوع ہے, وہ بڑا موضوع کیا ہے؟ مال امتحان ہے, لیکن مال کے بارے میں احکامات بھی ہیں. حرام سے کماؤ تو جہنم کے انگارے, حلال پر کماؤ تو ثواب ملے گا. حلال پر کما کر اپنے گھر والوں کی جائز حاجات پر خرچ کرو, صدقہ حدیث میں آتا ہے, ثواب ملے گا. حلال پر کما کر اپنی ضروریات بھی پوری کرو, اپنے متعلقین کی ضروریات پوری کرو, پھر اللہ کی راہ میں لگاؤ, اللہ بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ بھی دیتا ہے. 700 گنا تک کا اجر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, اس سے بڑھ کر بھی وعدہ کیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں. تو یہ امتحان ہے. اولاد بھی امتحان ہے, کئی اعتبارات سے امتحان ہے. اللہ نے اولاد عطا کر دی, اس کی کفالت کرو جائز طریقے پر, جائز حاجات پوری کرو, ثواب ملے گا. اس کو اللہ کی بندگی کی طرف لاؤ, صدقہ جاریہ بناؤ, تمہاری انویسٹمنٹ ہو جائے گی. لیکن اسی اولاد کی جائز ناجائز ہر حاجت کو پورا کرنے کے چکر میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ دو, اللہ کے احکامات توڑنا شروع کر دو, اللہ کے دین سے بے وفائی کرنا شروع کر دو, اللہ کے دین کے تقاضوں کو فراموش کرنا شروع کر دو. یہی اولاد دشمن ہے تمہارے لیے. سخت الفاظ ہیں قرآن میں. سورہ تغابن میں آیا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, چوکندے رہنا. کہیں ان کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام کی تمیز ختم نہ ہو جائے, ان کی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت برباد نہ کر لینا, ان کے چکر میں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے توڑنے کی طرف نہ لگا دینا. یہی اولاد دشمن ہو جائے گی, یہی گھر والے دشمن ہو جائیں گے. اور اس کے برعکس سبحان اللہ قرآن بتاتا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے, ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. ماں باپ ایمان پر ہوں, ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. اور ایمان کے تقاضوں سے مراد صرف رمضان میں اللہ کی بندگی نہیں ہے بھائی, صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے, صرف سر پہ ٹوپی رکھ لی اور داڑھی سجا لی, فقط یہی نہیں ہے. ایمان کے تقاضوں میں حقوق العباد بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں, حرام سے بچنا بھی ہے, گناہوں سے بچنا بھی ہے. پھر نبی مکرم علیہ السلام کے امتی ہیں تو دعوت دین کا فرض ادا کرنا بھی ہے.
اللہ کے دین کی اقامت، اس کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا بھی ہے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، جا بجا بارہا ہم نے سمجھا ہے، یہ اپنے مقام پر تفصیل ہے۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا اگر ماں باپ ایمان پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اولاد ایمان پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی اولاد کوشش کر رہی ہے، اللہ اس فیملی کو جنت میں جمع فرما دے گا۔ جا بجا یہ موضوع قرآن پاک میں آیا۔ البتہ اس وقت نقطہ کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت اور آرائش ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ دنیا میں امید کس بات پر آدمی لگاتا ہے؟ ارے ہارڈ ٹائمز آئیں گے، پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے نا، کوئی مشکل حالات آئیں گے، پیسہ تو میرے پاس موجود ہے نا، انویسٹمنٹ تو میں نے کر رکھی ہے نا، اگر ادھر کرائسس ہو گئے تو میں مڈ ایسٹ میں ڈال دوں گا، مڈ ایسٹ میں کرائسس ہو جائیں گے تو میں اور کہیں ٹرانسفر کر لوں گا، یہی امیدیں ہیں نا بھائی۔ حالانکہ کس کو پتا جو کچھ بیتا مڈ ایسٹ کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، کس کو پتا کتنے کتنے لاکھوں کروڑ پلس کی فلائٹس ہو گئی تھی ایک ون وے کی، کس کو پتا، کیا پتا؟ اور یہ سب کچھ کرنے والے ہی دنیا سے چلے جائے تو پھر کیا اس کو فائدہ ملنا ہے اس چیز کا؟ کلیئرٹی رہے۔ ہاں اللہ فرما رہا ہے جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ آپ کے نزدیک، آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ اس کے بارے میں جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث کی روایات میں بھی بہت کچھ ملتا ہے اور اس کو بھی ایک مجموعی حاصل بھی ہے۔ احادیث کی روایات میں وہ کلمات جو ہمارے معمولات میں شامل ہیں اور رہنے چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کے میووں میں سے ہیں، حدیث میں ذکر آتا ہے۔ ان کلمات کو بھی باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کہا گیا۔ ایک بڑا پیارا بیان ہمیں ملتا ہے معراج کا واقعہ۔ معراج کی شب ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء اور رسول سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تحفہ پیش کیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ جنت تو بہت وسیع ہے، جنت کے باغات میں درخت ہوں گے، آپ کی امت سے کہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی پڑھ رہا ہے تو جنت میں درخت لگے گا، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے جنت میں درخت لگے گا۔ یہ واقعہ صحیح حدیث سے ابراہیم علیہ السلام کے بیان کے ذیل میں واقع معراج میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اذکار کا ذکر بھی کیا۔ پھر مختلف روایات کی روشنی میں تمام ہی نیک اعمال جو اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، جو بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں ڈپازٹ ہو رہی ہیں۔ ایک دنیا کے بینک سے نا لمیٹڈ، کیا بیچارے وہ کبھی وہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں کبھی کبھی، بہرحال وہ بینک آف اللہ ان لمیٹڈ کے اندر یہ نیکیاں ڈپازٹ جو ہو رہی ہیں، یہ باقیات الصالحات۔ پھر سارے خیر کے اعمال، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اس کا بھی ثواب ہے، اور سنیے گا گناہوں سے بچنے کا بھی ثواب ہے۔ اس پر توجہ کم ہوتی، ہمارے ایک ذہن بنتا ہے اور اچھا ذہن بنتا ہے، بندہ رمضان گزارتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، کسی دینی اجتماع میں جاتا ہے تو جذبات اچھے ہو جاتے ہیں نا، کچھ خیر کی طرف رجحان بڑھتا ہے، تو نیکی کے کاموں کی طرف تو رجحان بڑھتا ہے لیکن گناہوں کے چھوڑنے کی طرف رجحان نہیں بڑھتا۔ یہ خطرناک بات بھی ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ ذہن بھی بن جاتا ہے، بڑی کڑوی بات ہے، کہ کیونکہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں نا، تو اگر میں نے کسی کو 2 نمبر کا بیچ کے پیسہ بنا لیا، میں نے چیٹنگ کر لی، میں نے دھوکہ دیا، میں نے فراڈ کیا، میں نے بہن بھائی میں سے کسی کا حصہ مار لیا، تو چلو کچھ چلتا ہے، چلو چلتا، میں اتنی ساری نیکیاں بھی تو کی ہیں۔ یہ نہیں چلتا بھائی، نہیں چلتا۔ حرام جو ہے وہ کئی مرتبہ گناہوں کو لے ڈوبتا ہے اور نیکیوں کو لے ڈوبتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے۔ بندہ دور دراز کا سفر کر کے جائے، مسلم شریف کی روایت، اس کے چہرے پر غبار، کپڑوں پر غبار، تھکا ماندہ اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ، تشریح کے الفاظ کیا ہیں؟ محدثین نے لکھا تشریح میں، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، عرفات میں کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، غذا اس کی حرام کی، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو یہ 2 نمبرین چلے گی بھائی، کہ چلو میں نے کچھ نیکیاں تو کی ہیں نا، تو کسی کا گلا دبا کے مال بنا لیا، دھوکہ دے کے مال بنا لیا، پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کے میں نے ہڑپ کر لیا، وراثت کا حصہ میں نے ہڑپ کر لیا، چلو چلتا ہے، نہیں چلتا۔
ذہن کلیئر رکھیں، جتنا اللہ کے عائد کردہ فرائض پر عمل کرنا لازم ہے، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی حرام کردہ باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ حرام سے بچنا بھی نیکی ہے۔ ایک حدیث بارہا پیش کی گئی ہے، عام طور پر اس بیان میں نہیں آتی ہمارے ہاں، وہ حدیث جامع ترمذی میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، منع کردہ باتوں سے بچتا ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع فرما دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا، جو پروہیبیشن کی باتیں، منع کی گئی باتیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حرام کمائی ہے، رشوت ہے اینڈ سو آن، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، زنا ہے اینڈ سو آن، سود خوری ہے، جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اس کا اللہ کے نگاہوں میں وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ یہ اجر اس حدیث میں ہم نے پڑھا ہے جو عمدہ اخلاق کے بارے میں ہے، جو عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا وہ مقام آ جاتا ہے، بن جاتا ہے، مل جاتا ہے جو اس شخص کا مقام ہوتا ہے جو رات کو روزانہ نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اخلاق کے بارے میں، بالکل یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی جو میں نے آپ کو پیش کی کہ جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے، منع کردہ باتوں سے بچتا ہے، رکتا ہے، اس کا مقام بھی اللہ کے اسی شخص کی طرح ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ تو بہرحال خود گناہوں سے بچنا اپنی جگہ ایک نیکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو تمام خیر کے اعمال، چاہے وہ اللہ کا ذکر زبان سے ہے، وہ تلاوت قرآن ہو، وہ خیر کے دیگر اعمال ہوں، وہ فرائض و واجبات کو پورا کرنا ہو، وہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا ہو، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے، یہ سب کے سب جو نیک اعمال ہیں یہ سب یہاں پر مراد ہیں۔ ہاں، ایک بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمائی، یہ باقیات الصالحات یہ مؤنث کے الفاظ ہیں، سادہ الفاظ میں، تو باقیات الصالحات اگر یہ مؤنث کے الفاظ ہیں تو ایک ترجمانی یہ بھی کی گئی کہ نیک بیٹیاں، یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اولاد نیک ہو، بیٹے بھی نیک ہو، وہ بھی صدقہ جاریہ بنیں گے، اور بیٹیاں نیک ہو وہ بھی صدقہ جاریہ بنیں گی۔ مگر مطلق یعنی صرف الفاظ کی کنسٹرکشن کے اعتبار سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ نیک بیٹیاں بھی اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ثواب کا باعث بنیں گی۔ اور بعض وہ احادیث جن میں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، انہی احادیث میں یہ حدیث بھی ہے کہ ایک شخص کے لیے فیصلہ ہو رہا ہوگا جہنم کا، اور اس کی نیک بیٹیاں ہوں گی جن کی پرورش اس نے کی، کفالت اس نے کی، وہ آگے جھگڑا کریں گی، یعنی شفاعت کریں گی اللہ کے حضور کہ اللہ اس میرے باپ کو بچا لے، اس میرے باپ کو بچا لے۔ تو نیک بیٹیوں کا ذکر بھی یہ باقیات الصالحات کے ذیل میں کیا گیا۔ فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے بہتر۔ آپ کی میری اصل پونجی، آپ کا میرا اصل سرمایہ، آپ کی میری اصل انویسٹمنٹ جو آپ کے میرے ساتھ جانے والی ہے، وہ ایمان کی دولت اور اس ایمان کے مطابق جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ میری آپ کی اصل پونجی ہے۔ باقی کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے؟ کفن میں جیب ہوتی ہے جی؟ قبر سے آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں جانے والا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان، اور ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے اور اس کے مطابق عمل، یہ میری آپ کی اصل پونجی ہے، یہ آپ کا میرا اصل سرمایہ ہے، یہ آپ کی میری اصل انویسٹمنٹ ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی اور ہمیشہ کام آئے گی۔ باقی جو کچھ ہے ہم 2 فٹ نیچے، سب 2 فٹ اوپر رہ جائے گا۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں ساتھ گیا اس کے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ چند باتیں اور کرنی ہیں۔ اگلی بات ہے بھائی اسمارٹ فون کے حوالے سے گاہے بگائے گفتگو آتی رہتی ہے، لیکن بہرحال 2-4 باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذیل میں ہمارے سامنے آ جائیں۔
آج کل ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک ریاستی ادارے میں کچھ پروگرامز کے لیے جانا رہتا ہے، تو ایک بڑے اچھے ذمہ دار صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے اسمارٹ فون کے استعمال میں کافی احتیاط کرنا شروع کر دی، تو ان کی ایک اصطلاح ملی ڈیجیٹل فاسٹنگ کی. میں نے کئی مرتبہ اس کو استعمال بھی کیا ہے، ڈیجیٹل فاسٹنگ کی. ایک بڑے مشہور اینکر پرسن، انہوں نے ایک صاحب کو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی، انہوں نے میری بھی ریکارڈ کی، تو انہوں نے کہا ڈیجیٹل ڈیٹاکس. تو یہ ڈیٹاکسنگ کا بھی کانسیپٹ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے. میں ابھی چیک کر رہا تھا، عام طور پر تو تصور ہے کہ بچوں کو ہم ڈیجیٹل فاسٹنگ کروائیں، تو میں نے تھوڑا سا چیک کیا تو بڑی عجیب صورتحال سامنے آ رہی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ زندگی یہ ایک ایسٹ نہیں بلکہ ایک لائبلٹی ہے، اور ہم نے کل اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. لیکن ذرا جن مغربی معاشروں اور ممالک سے ہمیں کچھ چیزیں ملی ہیں، ذرا ان کی صورتحال دیکھیے کہ وہ کس قدر بیچارے پریشان ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ سوچا ہے. یہ میرے سامنے فگرز ہیں، گلوبل سوشل میڈیا بینز. گلوبل سوشل میڈیا، یہ سمپلی اے آئی سے نکلا ہے، کوئی زیادہ ریسرچ میں نے نہیں کی، عام سی باتیں ہیں، سب کو آرام سے مل جائیں گی. بس ذرا ایک ترتیب سے سن لیں. یہ اپریل 2026 کی بات ہو رہی ہے. جن ملکوں نے ایکٹیو بین لگا دیا ہے اور قانوناً اس کو لاگو کر دیا ہے، آسٹریلیا انڈر 16 انہوں نے ایفیکٹو بین لگا دیے دسمبر 2025 سے، اور جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں $50 ملین کا فائن لگا دیا اگر انڈر 16 کوئی بچے ان پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے. کون کون سے مشہور پلیٹ فارمز ہیں جی؟ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، 100 اور بھی ہوں گے، 2-4 ہم سب کو پتہ ہیں. یہ جناب آسٹریلیا نے بین لگایا دسمبر 2025 میں. انڈونیشیا نے ایفیکٹو بین لگایا مارچ 2026 سے. ٹک ٹاک، یوٹیوب اور روبلاکس لکھا ہوا ہے. یہ انڈر 16 انڈونیشیا کی بات ہو رہی. چائنا کا تو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، خاصی تفصیلات ہیں. انڈر 18 میں نائٹ کرفیو تک چائنا میں بہت سی جگہوں پہ لگا ہوا ہے، یا بہت سے فورمز پہ لگا ہوا ہے. جن لوگوں نے بل پاس کر دیے ہیں اور یہ شیڈیول کر لیا ہے کہ آئندہ وہ بھی پابندیاں لگائیں گے، گریس یونان میں انڈر 15 پر، فرانس انڈر 15 اور ناروے انڈر 15، پورچگال انڈر 16. اچھا، جن ملکوں میں مزید بحثیں چل رہی کہ جناب ہمارے ان بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے، اس میں یو کے اور کینیڈا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے، انڈر 16 کا بین لگانے والے ہیں. آسٹریا میں ڈرافٹ تیار ہے انڈر 14 کے لیے. اسپین میں موونگ فارورڈ ٹورڈز دی پروپوزل، اور انڈر 16 کی ریسٹرکشنز وہاں پہ لگائی جا رہی ہیں. یو ایس کی کچھ اسٹیٹس میں بھی کہیں نائٹ کرفیو اور اس طرح کی چیزیں آپ سرچ کریں گے تو اس سے 100 گنا زیادہ آپ کو معلومات مل جائیں گی. یہ تو ہو رہا ہے انڈر 14، انڈر 15، انڈر 16 کے بارے میں. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ بچہ زیادہ پریشان کر رہے تو کیا دے دو اس کے ہاتھ میں؟ اسمارٹ فون دے دو. اور اب جو ہائپر بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہائبرڈ نہیں، ہائپر بچے، ہائپر ٹینشن اور پتہ نہیں کیا، غصے کے تیز، ہم سب بھگت رہے ہیں بھائی. خدا را غور کریں، اس کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کریں. ہم سب کو پتہ ہے واٹ از نیسیسری، واٹ از ناٹ، کیا کام کی چیز ہے، کیا کام کی چیز نہیں. اور ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں. اگر ہم کلیئر ہو نا اللہ کی کتاب کے بارے میں، تو اس قرآن کریم میں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1، 2، 3، 4 بلکہ 11 آیات میں اللہ نے جنت والوں کا ذکر کیا اور جنت الفردوس والوں کی صفات کا ذکر کیا. اسی سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں. یہ صرف انڈر 14، 15 کی بات نہیں ہے. پلس 60 والوں کے پاس بھی ٹائم بہت ہے بھائی. پلس 60 والوں کے پاس، ریٹائرڈ لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ہے. اور ایسی ایسی حرکتیں بعض مرتبہ سامنے آتی ہیں کہ پریشانی ہو جاتی. کیا ہو گیا انکل کو بھائی، حضرت کو کیا ہو گیا، قبر میں پیر لٹکے ہوئے کر کیا رہے ہیں؟ تو میں آپ ہم سب کا مسئلہ ہے بھائی. پچھلے 1000 برس میں ایسا ایڈکشن دنیا کو کبھی نہیں ملا. ایسی لت، اس کا ترجمہ آپ کروائے، لت کا ترجمہ ملے گا آپ کو اردو میں. یہ لت کہیں دنیا میں 1000 برس میں کبھی نہیں آئی جو آج آئے گی. باقی بہت سارے پہلو ہیں، وہ فیک نیوز کا معاملہ اور یہ معاملہ وہ معاملہ. او بھائی میرا وقت برباد ہو رہا ہے، میری صحت برباد ہو رہی ہے، میری راتیں برباد ہو رہی ہیں، بچوں کی راتیں برباد ہو رہی ہیں. فجر کی نماز تو ضائع ہو ہی رہی ہے، باقی نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے. دل تو کہیں اور پھینکا ہے نا، دل تو کہیں اور لگا ہوا ہے. کیا حال ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر؟ میں نے رمضان اس دفعہ لاہور گزارا 8 یونیورسٹیز میں، دن میں کچھ پروگرامز کے لیے گئے. رمضان میں جو حالت دیکھی ہے اور نگاہوں کو بچانا مشکل پڑ گیا ہے بھائی.
آج سوسائڈ ہو رہی ہے بھائی. کیا ہوا جی؟ دل پھینک دیا کہیں, معاملہ نہیں چلا, مجھے مجبوراً یہ ٹرمینالوجی استعمال کرنی پڑی, بریک اپ ہو گیا. بریک اپ, ینگسٹرز کو پتا ہے, بریک اپ پہ محترم جو ہے نوجوان وہ سوسائڈ کر رہے ہیں, سوسائڈ اٹیمپٹ ہو رہی. پریشان ہو گئے یونیورسٹیز والے, ہائرس کی طرف سے آ رہا ہے بھائی ویلفیئر سینٹر بناؤ, ان کو سیدھا کرو. پریشان ہے لوگ, کب تک شتر مرغ کی طرح ریت میں ہم سر دے کر بیٹھے رہیں گے؟ خدا را اس کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کریں جو میرے اور آپ کے بس میں. ریاست کو ہم نے لکھا ہے, ریاستی اداروں کو لکھا ہے, پہلے بھی میں نے ذکر کیا, پریشان ہے ریاستی ادارے والے. آج کہاں تک بات چلی گئی؟ اس کے انتہائی غلط استعمال کے نتیجے میں حیا تو گئی, ایمان بھی جا رہا ہے. مقدسات کی توہین ہو رہی. میں نے خود ریکارڈ کرا ہے, پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے. ریاستی اداروں نے کہا بھائی اچھے اچھے میسج ریکارڈ کروائیے, اور آپ کو یاد ہوگا جب کالز ویٹنگ پر ہوتی ہیں بھائی اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں. سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے یاد آیا کچھ؟ یہ ریاستی اداروں نے میسیجز ریکارڈ کروائے, سب پریشان ہیں. تو یہ جو آپ کے میرے اختیار میں, اس کو تو دیکھ لیں, اپنے دل سے پوچھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لو. دل میں مفتی صاحب موجود ہیں بھائی, اگر دل سلامت ہے نا, تنہائی میں بیٹھ کے میں بھی آپ بھی ہم سب اپنا روزانہ کا 24 گھنٹے کا ایک پیپر پہ لکھ لیں تو اندر سے جواب آئے گا بھائی صاحب یہ 6 گھنٹے اس پہ لگانے کی ضرورت کیا پڑی. اور یہ بیچاری اسکرین پہ کبھی کہتی ہے بھائی آپ نے 6 گھنٹے استعمال کر لیا, تھوڑا سا کیا کر لیں, ریسٹ کر لیں, اس کو آف کر دیں, چیک کر لیں کہاں وقت ہمارا جا رہا ہے. مومن کی زندگی ایک ایسٹ نہیں ہے, لائبلٹی. اس زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا, بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. میں کیا آپ سے شیئر کروں, پب جی مشہور ایک گیم ہے اور اس میں ٹارگٹ دیے جاتے ہیں. اسی کراچی سے ذرا باہر نکل کر بہت بڑی ایک علاقہ ہے اور پوش علاقہ ہے. ایک بچے نے اپنی ماں کو اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے. گیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے, سوشل میڈیا کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے, ڈیبیٹس کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے. کس بات کو روئیں گے؟ بس اپنے دل سے پوچھیے کیا یہ میرے لیے ضروری ہے, اندر سے جواب آئے گا یہ ضروری ہے تو کر لیں. اپنے آپ سے سنسیئر ہو جائیں, اور دل سے جواب آئے کہ بھئی ضروری نہیں تو چھوڑ دیں. اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کریں خدا را, ورنہ میں نے عرض کیا حیا تو گئی, اب ایمان جا رہا ہے, عقیدے جا رہے ہیں, تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہمیں اسمارٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس اسمارٹ فون نے ہمیں اتنا اسمارٹ کر دیا ہے. میں نے ایک بات کسی سیٹلائٹ چینل پر کہی تو اس میں میم بھی بنا دی گئی. ہم اتنے اسمارٹ ہیں کہ آج لوگوں کو اپنی اہلیہ کا نمبر یاد نہیں ہے. ہم اتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں, 4 ڈیجٹ کی فگر ہمارے سامنے آ جائے, 3 ڈیجٹ کی 6 فگرز ہمارے سامنے آ جائے, ہم ایڈ نہیں کر سکتے. ہم اتنے اسمارٹ ہو گئے. تو اب ہمیں اسمارٹ ہونا پڑے گا. اس اسمارٹ فون کو اسمارٹلی استعمال کرنے میں کہیں ہماری حیا سے آگے بڑھ کر ہمارے عقیدے کو, ہمارے گھرانوں کو, ہماری ظاہری صحت کو, ہماری باطنی صحت کو, ہماری جسمانی صحت کو, ہماری روحانی صحت کو, ہماری آخرت کو برباد نہ کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات, جمعے کا دن ہے اور اسلام آباد میں اس وقت بہرحال سائٹ سیکیورٹی اور جو گزشتہ دنوں میں معاملہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ کسی دور پر ابھی عارضی سا سیز فائر تو ہوا, اور ہم دعا کریں کہ مستقل کو سیز فائر کا معاملہ بنے. اور جس انداز سے وہ بپھر کر سامنے آیا تھا ٹرمپ, اور جو زبان استعمال کی ہے وہ تہذیب کی عکاس ہے. اس تہذیب میں بعض اسٹیٹس میں 40% بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں. یہ لفظ اس نے انگریزی میں ایران کے لیے استعمال کیا تو ایران کی طرف سے اچھا جواب دیا گیا, تمہاری 50+ اسٹیٹس میں سے بعض میں 50%, بعض میں 51% بچے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں. یہ کبھی بل کلنٹن نے کہا تھا, آج وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ تہذیب ان کی زبان سے نکل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اگلی بات, اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد کا عجیب معاملہ رکھا ہے. بڑا خوبصورت کسی نے انالیسس کیا. قوم PSL میں مدہوش ہے, عوام بیچاری قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. 3.25 لاکھ روپے کا ایک بچہ مقروض پیدا ہوگا. پیٹرول کی پرائسز نے پورے ملک کے اندر جو بیڑا غرق کر رکھا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم IMF کے مقروض ہیں, پڑوس میں مودی کے ساتھ ہماری ٹھن لگی ہوئی ہے, برابر میں افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل خراب ہیں. اس سب کے تناظر میں ہمارے ملک کی اللہ نے کیا صورتحال نکال دی کہ دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, اور عجیب ہی بات ہے.
بہرحال ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس مملکت خداداد کو کسی بڑے مقصد کے لیے بنایا. 27 شب میں اللہ نے عطا کیا. ہم تو سدھرتے نہیں ہیں, اللہ بار بار موقع دیتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, کہی ہے نا جیسے گلاس رکھا ہوا ہے, یہ گرنا چاہتا ہے پاکستان, اللہ تعالیٰ ٹیبل کو آگے پیچھے کر دیتے, گلاس سیدھا ہو جاتا ہے. اس وقت جو پوزیشن پاکستان کی اللہ نے بنا دی الحمدللہ جی, اور تقریباً ہر ہی طبقے کی طرف سے ایک بات آ رہی, ایک طبقہ ہے جس نے مان کر ہی نہیں دینا, اس نے فوج کو بھی گالیاں دینی معاذ اللہ, اور پاکستان کے بارے میں مودی کی زبان استعمال کرنی ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ بھی جملے مشہور ہو گئے, پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اور نہیں بھائی, عدل کا تقاضا ہے, خیر کی بات آئے, چاہے وہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کا ہمارا رول ہے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا رول ہو, وزیر اعظم کا رول ہو, وزیر خارجہ کا رول ہو, پوری ہماری کیبنٹ, ہم دعا کریں بھائی اللہ تعالیٰ اس مملکت سے بڑا کام لے لے اور آگے بھی باتیں کرنے کی. ابھی تو یعنی اسرائیل کے ایک وزیر کی طرف سے بات آ گئی ہے اور یہ چھیڑ چھاڑ کروانے کے موڈ میں ہیں, اور وہ کہہ رہے کہ پاکستان تو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. ایک ہمارے وزیر دفاع کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا, بتایا جا رہا ہے شاید وہ واپس لے لیا گیا, واللہ عالم. اس پر سخت بات اب اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہیں کہ پاکستان تو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور خطرے کی بات کیا ہے, بہرحال ہم تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی کا معاملہ فرمائے. جو امریکہ سے ڈیلیگیشن آیا اس میں 2 کٹر یہودی ہیں, اور ایک تو یہودی داماد ہے کس کا, ٹرمپ کا. اللہ شرور سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر برآمد کر دے, اللہ اس مملکت کی بھی حفاظت کرے, اور اللہ امت مسلمہ کے حال پر بھی رحم فرمائے. ہماری خواہش یہ ہوگی مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچے اور یہ عارضی نہیں مستقل جنگ بندی کا معاملہ ہو. ایک جو بڑا پرسپیکٹیو ہے کہ ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا, دجال آئے گا تو قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, جناب مہدی بھی تشریف لائیں گے ان کی نصرت سے, یہ خراسان کے علاقے سے فوجوں نے جانا ہے. بھائی سادہ سی بات ہے, ابھی وہ ایمانی جذبات ہمارے اندر کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اپنے ایمان کو ہم نے چیک کرنا ہے, فجر کی نماز میں چیک کر لیں, ظہر سے عشاء 4 ادا کرنے والے بھی فجر میں چیک کر لیں. کڑوی بات ہے بھائی, تو وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سینیریو ہے, ہم تو اسی کے داعی ہیں. مگر سرے 10 میں نے پچھلے جمعے میں غالباً لاہور میں کہا تھا, اگر یہ جنگ اور بڑھتی تو ایران سے پاکستان کی طرف آنی تھی, ہمارا بارڈر ڈسٹرب ہونا تھا. بہرحال ہماری دعا ہے اللہ مذاکرات میں جو صہیونی ایجنڈا ہے اس کے شر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکال دے کہ معاملہ واقعتاً کوئی حقیقی سیز فائر کی طرف چلا جائے, اور مسلمان ممالک کو اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. سب کچھ کر کے ہم نے دیکھ لیا, اب ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ امت خود کھڑی ہو, 2 ارب کی تعداد ہے, دولت ہے, ٹیکنالوجی ہے, دماغ ہمارے پاس موجود ہے, اسلحہ بنانے کی پوزیشن میں ہم موجود ہیں. اس امت کو خود کھڑا ہونا پڑے گا اور امریکہ کا کمبل چھوڑنا پڑے گا. بار بار ہم نے بات کہی, یہ تو بھی ایک وقتی معاملہ ہے, مذاکرات بھی ہم کروائیں, ثالثی کا کردار بھی ادا کریں یا فیسیلیٹیٹر کا کردار بھی ادا کرے, اللہ اس سے خیر برآمد کرے. لیکن وہ جو صہیونی ہے, وہ جو نیتن یاہو ہے, وہ تو باتیں سامنے ہیں, وہ تو طے شدہ بات ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ بندی کا معاملہ ہو, وہ کبھی نہیں چاہیں گے مڈ ایسٹ کے اندر سکون اور امن کا معاملہ ہو. تو ان سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی, اور ہمارے جو بھی مسلمان حکمرانوں کے مسلمان وزرائے خارجہ اس وقت مذاکرات میں ہوں, اللہ ان کو بھی جو ہے وہ صحیح فیصلوں کی توفیق دے اور ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ خیر تک پہنچائے, اور امت کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, دوسروں کے سہاروں پر نہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آخری بات ہے کہ باہر کے اتنے ممالک میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے, پاکستان پاکستان پاکستان, تو پاکستان کے عوام کا بھی کوئی حق ہے کہ حکومت پاکستان ان کی بھی فکر کرے. اور جلد از جلد اگر انٹرنیشنل لیول پر تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں, وہ بھائی پیٹرول کے نرخ کو کم کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. حکمرانوں سے پہلے بھی ہم نے مطالبہ کیا, مستقل ہمارا مطالبہ رہے گا. اور میرا اور آپ کا کام کیا ہے, ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں. اگر ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو ابھی 1-2 مہینے جو سخت حالات ہیں ذرا نرمی کا معاملہ کر دیں. ہمارے پیٹ بھرے ہوئے یا ضرورت سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں تو اپنا تھوڑا کم کر کے, جن پر مصیبت آئی ہوئی, جن کو کھانے کو نہیں مل رہا, جو آپ اور میں کر بلکہ پہلے میں اور آپ کر سکتے ہیں, ہم اپنے حصے کا کام کریں. اور حکمرانوں سے بھی مطالبہ کریں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے, ملک کے اندر لوگوں کو ریلیف ملے گا. قوم ایک پیج پہ ہوگی تو ہم پوری دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.